ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کام، انہوں نے کہا کہ ہمارے چند ایک سوالات ہیں کہ جن کا جواب دینا ہے. تو ہم نے کہا کون سے سوالات ہیں؟ سوالات یہ تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے ان کے جوابات لکھ کے تو ان کو دیے. اب جواب لکھ کے دیے. جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زیارت تو نہیں ہو سکی، یہ سوالات تھے، یہ جوابات ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے عنایت فرمایا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جوابات دیکھے اور جوابات دیکھنے کے بعد فرمایا فداہا ابوہا. سبحان آپ تاریخ میں خیر آپ کیونکہ خود سارے علماء ہیں بہتر جانتے ہیں کہ یہ جملہ پیغمبر اسلام نے اور یہ ایک تو ہوتا ہے کہ باپ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے فداہا. ایک تو یہ ہے نا، لیکن یہ جو اس جملے کا سیاق ہے وہ اس سے بالاتر ہے. وہ اس سے بالاتر ہے. وہ باپ کی اپنی بیٹی سے محبت سے ہٹ کر اس کی علمیت کے اوپر ایک سند ہے. فداہا ابوہا. یہ تو دوسرا مقام علمیت ہو گیا. ایک اور تیسرا مقام عصمت. چونکہ خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا اپنا نام تو معصومہ نہیں تھا، اپنا نام تو ان کا فاطمہ تھا. تو امام رضا علیہ السلام کے جو فرمان ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے بارے میں آپ نے سب نے سن رکھا ہے. من زار المعصومہ بقوم کمن زارنی. ایک تو معصوم فرما رہے ہیں اور ایک تو زیارت کی فضیلت، اس سے زیارت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس مقام کی جو زیارت ہے اس کی اتنی فضیلت ہے گویا کہ انہوں نے آپ نے میری زیارت کی. یہ تو ایک نقطہ ہو گیا. اس سے ہٹ کے من زار المعصومہ، چونکہ معصوم کا نام نہیں تھا، حضرت معصوم صلی اللہ علیہ کا نام معصومہ نہیں تھا. جب معصوم یہ فرمانے کہ من زار المعصومہ، اس سے آپ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے مقام عصمت بھی سمجھ سکتے ہیں. جبکہ مقام عصمت خود جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہے ان سے ہٹ کر کسی کے لیے مقام عصمت کا اثبات ایک بہت مشکل کام ہے. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عصمت کا اثبات چونکہ عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اس موجود کی سند کی ضرورت ہے کہ جس کی بات خود سند ہو. وہ یا خداوند متعال ہو سکتا ہے یا خود معصوم ہو سکتا ہے. واہ ماشاءاللہ. یہ چند ایک نکتے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضائل اور مناقب کے حوالے سے. مقام والدین کے حوالے سے چونکہ ایک ساتھی ان کے والد محترم کی اس رحلت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. فان بوالدیہ احسانا ایک ہی آیت ہے. اس کے بعد اقل 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دوسری آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. جو 3 آیتیں ہیں اور اس میں آپ توجہ فرمائیں، توجہ تو آپ کی ہے بہرحال. اس میں ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا سے پہلے انسانوں کو مؤمنین کو حکم دیا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا. اس سے پہلے جو تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی ترین مقصد تھا توحید. خلاصہ تمام انبیاء کی بعثت کا جو خلاصہ تھا وہ توحید کی دعوت تھی. ٹھیک ہے جی.
اور ان آیات میں یہ تینوں کی تینوں آیات وہاں پر والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے اس پیغام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تمام کے تمام انبیاء کی بعثت کا محور اور مرکز تھا، یعنی اس کے سیاق میں بیان کیا جا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر تیسری آیت میں لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کا حکم اس سیاق میں اس کے بعد دیا جا رہا ہے کہ جو پیغام انبیاء کی بعثت کا بنیادی ترین اور کلیدی ترین مقصد تھا، اس سے آپ والدین کے ساتھ نیکی کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے والدین کے ساتھ نیکی کے حوالے سے بہت اتنی فراوان روایات بیان فرمائیں۔ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ وآلہ کے رضائی بہن آتی ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، پیغمبر اسلام بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا وہی رضائی بھائی آتا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو پیغمبر اسلام عادی اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ اس کی عزت اور احترام نہیں کرتے جتنا عزت اور احترام اور جتنا اہتمام انہوں نے اسی کی بہن کے لیے کیا تھا، یعنی رضائی بہن کے لیے کیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب پیغمبر چونکہ جو لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ پیغمبر کی رفتار بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اسی لیے پیغمبر کی رفتار یا معصومین کی رفتار اسی لیے حجت ہے۔ پیغمبر اسلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَيْهِ مِنْ، چونکہ یہ جو بہن تھی رضائی بہن، یہ اپنے والدین کے ساتھ اس رضائی بھائی سے زیادہ نیکی کرتی تھی اور زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، اس لیے اس کا زیادہ احترام کیا اور اس کا ہم احترام کیا۔ بہرحال اس طرح کے واقعات تو خیر بہت سارے ہیں۔ شاہ صاحب کو غصہ ہے کہ والدہ کا زیادہ وہ نام لیا جاتا ہے، والد کا نام، یہ روایات میں بھی ایسی ہے، روایات میں ہے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ والدین میں سے کس کے ساتھ نیکی کی جائے، تو پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ فرمایا امک، پھر فرمایا پھر کس سے کی جائے، پھر پیغمبر نے فرمایا امک، پھر تیسری دفعہ پوچھا تو پھر پیغمبر نے فرمایا امک، اور جب چوتھی بار پوچھا گیا تو پیغمبر نے فرمایا اباک۔ یہ چوتھی بار فرمایا، اور یہ بہرحال ماں کے مقام اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں، بہرحال اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کے اپنے دلائل۔ قرآن نے بھی اسی آیت کے جواب میں پڑھی آگے ہوئی کہا جی ماں کے لیے، تو فضیلت اور اس کے اپنے آثار ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کے اپنے آثار ہیں۔ اور چونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا حکم ہے، ایک ایسی تعلیم ہے کہ جو توحید کی تعلیم کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو جتنا اس کی فضیلت ہے اس کے سیاق میں بیان کی گئی ہے، تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے آثار بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ طبیعت دنیا میں بھی اس کے آثار بہت زیادہ ہونے چاہیے اور آخرت میں بھی اس کے آثار بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ میں دو تین واقعہ، چونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 منٹ تو ہو گئے نا، بہت ہے نا، ہاں اب آگے زندگی میں یہ بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم، سن رکھی ہے آپ نے سارا واقعہ، اگر سن رکھا ہے تو پھر مجھے بتا دیں، میں بیان نہ کروں۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم بازار میں کام کرتے تھے، تو زور کے ٹائم پہ وہ واپس آتے تھے، گھر واپس آتے تھے، کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا سا استراحت کرتے تھے، تو پھر دوبارہ جاتے تھے بازار میں۔ تو
جب وہ سوتے تھے تو ان کو جگانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. جگانا مشکل اس وجہ سے ہوتا تھا کہ بعض دفعہ بعض آدمی کو جگائے نا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑتے, ایک دم سے اچھل پڑتے, وہ کیا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. ہاں, تو اس وجہ سے ان کو جگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. میں والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھانا پکے, آپ نے والد کو جگا کے لے آؤ. تو آیت اللہ مرشد نجوی فرماتے ہیں کہ میں نہ ہی پڑھائی لکھائی کے لیے مجھ میں اتنی استعداد تھی اور نہ ہی اتنا میرا حافظہ تھا, لیکن اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں مرجعیت کے مقام پر کیسے پہنچا. تو اس کے لیے انہوں نے پھر واقعہ بیان کیا کہ والدہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اپنے والد کو جگا کے لے آؤ کھانا کھانے کے لیے. تو میں گیا اپنے والد کو جگانے کے لیے, دیکھا کہ والد بہت گہری نیند سو رہے ہیں اور اب ان کو جگاؤں گا تو یہ ایک دم سے وہ کیا کہتے ہیں اٹھ کے تو بیٹھ جائیں گے. تو اب کیا جائے, جگانا بھی ہے ان کو اور جگا سکتا بھی نہیں ہوں. تو میں نے یوں کیا کہ میں ان کے ساتھ نا ایسے ہی لیٹ گیا پاؤں کی طرف لیٹ کے. تو میں نے ان کی پاؤں کے, یہ چھوٹے بچے سن رہے ہیں نا, میں نے ان کی پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے, پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑے آرام سے جاگے, بالکل جیسے وہ جاگتے ہوتے تھے. تو ایک دم سے تو بڑے آرام سے جاگ کے تو انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے پاؤں کے بوسے لے. انہوں نے کہا بیٹا کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا چونکہ آپ کو جگانا تھا تو جگا میں سکتا نہیں تھا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک دم سے ہو. تو اٹھ کے بیٹھ کے تو انہوں نے دعا کی میرے لیے. انہوں نے کہا دعا یہ کی کہ خدایا میرے اس بیٹے کو فقیہ بنا, اور اس کو میرے اس بیٹے کو حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما. اور وہی ہوگا. آیت اللہ مرشد نجوی کے واقعات بہت سارے معروف ہیں کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی ان کو زیارت ہوا. اور فقیہ تو وہ تھے, وہ بغیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں. برابر معظم ایک دفعہ خیر میں واقعات تو ایک دو اور بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ 5 منٹ کا جو وہ تھا وہ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے, اور ویسے بھی کوئی اتنا آپ محظوظ نہیں ہو رہے اس کو جلدی ختم کروں. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند متعال نے مجھے توفیقات دی ہیں, شکرانے کے باب سے توفیقات دی ہیں. تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ توفیقات مجھے کیسے نصیب ہو, یہ توفیقات مجھے کیسے نصیب. پھر وہ اپنی طلبگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ والدین ان کے مشہد میں تھے, تو مشہد سے میں قم آیا. تو قم والدین مشہد ہی تھے, میں قم آ گیا. تو یہاں آخر پڑھائی وغیرہ میں بہت زیادہ مشغول ہو گیا اور بہت ہی مانوس ہو گیا قوم کے ساتھ, اور یہاں کی زندگی مجھے بہت پسند آ گئی, اور پڑھائی لکھائی میں بھی مصروف ہو گیا, بہت زیادہ شوق بھی تھا اور بہت زیادہ مشغول بھی ہو گیا. تو والد محترم کی طرف سے آہستہ آہستہ پیغام آنا شروع ہو گیا کہ میری آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے. سن رکھا ہوگا آپ نے واقعہ نا, میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, آہستہ آہستہ ان کی بینائی ختم ہو گئی. تو یہ میرے لیے ٹینشن بن گئی. میں نے کہا ابھی خیر گیا, میں مشہد گیا تو والد صاحب کو چیک اپ وغیرہ کرایا مشہد سے, تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر میں ان کو لے کے تو تہران آ گیا, تہران بھی چیک اپ وغیرہ کروایا. تو انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں کا کچھ نہیں ہو سکتا, دونوں آنکھیں بینائی ختم ہو گئی, ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے والد کو وہاں پہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے وہ جب وہ کھا پی سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب تک نظر نہ آتا ہو آدمی کا, آدمی محتاج ہو جاتا ہے نا. تو جب تک وہ آدمی کو کھانے والا نہ ہو تو وہ بسترے پہ ہی بیٹھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے قابل تحمل نہیں تھا کہ میرے والد جو ہے وہ بسترے کے اوپر بیٹھے رہیں اور ان کو کوئی اٹھانے بٹھانے والا نہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ مانوس وہ میرے ساتھ تھے, اور باقیوں کے ساتھ اگر باہر بھی جانا ہو, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو, ادھر ادھر بھی جانا ہو, تو وہ باقی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جاتے تو میرے ساتھ ہی جاتے تھے. یہ بھی ایک بات تھی. اور پھر ادھر سے مجھے قوم میں بیٹھنے کا اب شوق بہت زیادہ تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری دنیا بھی یہاں پر ہی اور آخرت بھی یہاں پر ہی ہے. تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور چھوڑ نہیں سکتا تھا. تو بہت زیادہ پریشانی بن گئی. میں پھر تہران ایک بزرگ تھے, تو میں نے ان کو فون کیا
میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے لیے یہ پریشانی ہے, والد محترم ہے, ان کی خدمت ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ قوم ہے, اس میں تحصیل کرنا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے شوق ہے. اور ادھر سے بھی جو اساتید تھے انہوں نے بھی کہا, آیت اللہ شیخ مرتضیٰ فائری جو اپنے شیخ عبدالکریم حاجی کے پسند تھے, بہت بزرگ شخصیت, مجھے کو استاد تھے, بہت ہی فاضل شخصیت ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت بااستعداد ہیں اور ان کو یہاں پہ رہنے دیں. تو خلاصہ یہ کہ میں ان بزرگ کے پاس چلا گیا جو تہران تھے, تو ان کو یہی اپنی مشکل جا کے بتائی. تو انہوں نے فرمایا, یہ بڑی پتے کی بات ہے, جوان جو ہے وہ سن گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ قم میں میری دنیا بھی قم میں ہے اور میری آخرت بھی قم میں ہے, خدا سے یہ وعدہ کرو, خدا سے یہ عہد ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنے باپ کی خدمت کے لیے مشہد جا رہا ہوں. تم سے میرا یہ تقاضا ہے, خداوند متعال سے میرا یہ تقاضا ہے, میرا یہ التماس ہے کہ تم مشہد میں ہی جس طریقے سے قوم کو میرے لیے دنیا اور آخرت بنائے, ایسی مشہد کو میرے لیے دنیا اور آخرت بنا. اور بعد میں اب کیا ہوا, وہ کہاں ہیں کیا ہیں وہ تو خیر آپ کو بہتر پتہ ہے. خیر وہ مشہد چلے گی اور مشہد میں انہوں نے درس و تدریس شروع کر دی, اور توفیقات آپ خود دیکھ رہے ہیں. شاید ہمارے اس زمانے میں اس شخص سے بڑھ کر توفیقات کسی کو بھی حاصل نہیں ہوں گی. اور اس کا منشا کیا, اس کا منشا یہ ہے والد کی خدمت, والد کی خدمت. اب ہم میں سے کوئی بھی ہو تو ہمیں اگر ایک اچھی جگہ سے قوم چھوڑ کے جو پاکستان جانا پڑ جائے, جو پاکستان میں کسی جگہ پر پڑھنا پڑ جائے, تو ہم تیار نہیں ہوتے, ہمارا دل نہیں کرتا. تناسب تھا. تو انہوں نے خداوند متعال سے معاملہ کیا اپنے باپ کے احترام کی خاطر, اور ان کی زندگی میں وہ برکت آئی کہ جو شاید ہمارے آج کے زمانے میں, شاید اس سے پہلے بھی کسی کو اتنی توفیقات نہ ہوئی ہو, شاید اس سے بعد بھی کسی کو اتنی نہ ہو. پر خداوند متعال ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر